على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 23 نومبر بروز بدھ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شرح ادب المفرد قسط نمبر 113 ہے، اور آج کا درس حدیث انشاءاللہ حدیث نمبر 696 سے لے کر 698 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا تو کل بھی بیان ہو چکی تھی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل ان احادیث میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس مطہر منور دعاؤں کا ذکر چل رہا ہے۔ یہ جو اب دعا بیان ہو رہی ہے یہ کل ہو چکی تھی اینڈ پر۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني عبد العزیز بن محمد عن عبد المجید بن سہیل بن عبد الرحمن عن یحیی بن عباد عن ابی حبیرۃ عن سعید بن جبیر عن عبد اللہ بن عباس قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کے وقت قیام فرماتے تو فصلی فقضا صلاتہ، تو آپ نماز پڑھتے اور اپنی نماز کو جب مکمل فرما لیتے تو یثنی علی اللہ بما ہوا اہلہ، تو آپ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے تھے۔ پہلا کام تو یہ کرتے تھے، اور پھر آخر میں ثم یکون من آخر کلامہ، اور پھر آخری آپ کا کلام یہ ہوتا، یعنی آپ کی دعا یہ ہوتی کہ اللہم اجعل لی نورا فی قلبی، اے اللہ میرے دل میں نور کر دے۔ میں اس نور کی تھوڑی سی شرح اینڈ پر کروں گا، پہلے آپ دعا سن لیں۔ اللہم اجعل لی نورا فی قلبی، اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے، میرا دل پر نور کر دے۔ وجعل لی نورا فی سمعی، اے اللہ میری سماعت میں یعنی میرے کانوں میں نور بھر دے، میرے کانوں میں نور کر دے۔ اور وجعل لی نورا فی بصری، اے اللہ میری آنکھوں کو نور علی نور کر دے، میری آنکھوں میں نور بھر دے۔ اور وجعل لی نورا عن یمینی و نورا عن شمالی، اے اللہ میری دائیں جانب سے نور کر دے اور میرے بائیں جانب سے نور کر دے۔ اور وجعل لی نورا من بین یدی و نورا من خلفی، اے اللہ میرے سامنے نور کر دے، اے اللہ میرے پیچھے نور کر دے، اور اے اللہ ونورا من خلف وزدنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا، میرا نور اور زیادہ کر دے، میرا نور اور زیادہ کر دے، میرا نور اور زیادہ کر دے۔ کہہ دو آمین۔ تو یہ حضور کی دعا ہے نور والی۔ اب یہاں اہل سنت کا عقیدہ ہے اور تمام ملت اسلامیہ کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نور ہدایت عطا فرمایا۔ اس نور ہدایت میں وہابی دیوبندی سب ساتھ ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی نبوت نور ہے، قرآن نور ہے، اور آپ کی تعلیمات نور ہیں، آپ نے جو کچھ فرمایا وہ نور ہے۔ اس کا معنی ہے نور ہدایت۔ لفظ بولے ذرا، نور ہدایت، یہ آپ کو یاد رہے گا بولنے سے، نور ہدایت۔ اس میں تو کسی کا اختلاف، اس کو کہتے ہیں نور مانوی، کہ مانوی قسم کا نور آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ نور ہدایت بھی عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو مانوی نور بھی عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو حصی نور بھی عطا فرمایا ہے۔ حصی نور سمجھتے ہیں آپ؟
جو محسوس ہو، جو دکھائی دے، وہ نور بھی عطا کیا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم عائشہ صدیقہ ام المومنین بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے پڑوسیوں سے مانگ کر سوئی لائی تھی کپڑا سینے کے لیے، اور وہ مجھ سے کہیں گم ہو گئی جب مغرب کی نماز کے بعد، تو مجھے اندھیرے میں مل نہیں رہی تھی، دیا تو تھا نہیں، تو میں پریشان بیٹھی تھی۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نماز مغرب ادا کر کے تشریف لائے، تو آپ نے آتے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری وہ سوئی گم ہو گئی ہے، مجھے مل نہیں رہی۔ تو آپ مسکرا پڑے، تو آپ کے مسکرانے سے، آپ کے دندان مبارک سے اتنا نور نکلا کہ میرا کمرہ روشن ہو گیا اور مجھے سوئی آنکھوں سے نظر آ گئی۔ یہ نور حسی ہے، یہ بھی عطا کیا ہے۔ اور اصل میں آپ بشر ہیں، اصل میں کیا ہے؟ تمام انبیاء بشر ہیں، خلقتاً آپ بشر ہیں، اور ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، مطلبی ہیں، مکی ہیں، مدنی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سارے انبیاء ہی بشروں میں سے آئے ہیں۔ تو حقیقت آپ کی بشر ہے اور نورانیت آپ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور بنایا اور نور عطا فرمایا۔ آگے ہے جناب حدیث نمبر 697، حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابی الزبیر عن طاؤوس بن الیمانی عن عبداللہ بن عباس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة من جوف اللیل۔ ہاں جی، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول پاک شاہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آدھی رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے یہ فرماتے، دعا یہ کلمات فرماتے، اللہم لک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ یہ پہلا جملہ آپ جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو یہ فرماتے، اللہم لک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا تو نور ہے۔ تو لہذا یہ نور، اللہ کا نور ہونا اور ہے اور حضور کا نور ہونا، اللہ کا نور تو ازلی ابدی ذاتی ہے اور حضور کا نور اللہ کی عطا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری کا کیا مطلب؟ نور نبوت ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا۔ تو یہاں کیا جی، انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، پھر کہا کہ ساری تعریفیں تیرے لیے، انت قیام السماوات والارض، اللہ تو زمین اور آسمانوں کو قائم فرمانے والا ہے، ولک الحمد، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، انت رب السماوات والارض ومن فیہن، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے اور زمین آسمان ان سب کا تو رب ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، تو اللہ تعالیٰ سب کو پالنے والا ہے، سب کی پرورش فرمانے والا ہے، اور سب سے اعلیٰ پرورش اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کی ہے۔ کہ ہم کیلا کھاتے ہیں، چھلکا بکری کو کھلاتے ہیں، ہم جناب علی گوشت بھی کھاتے ہیں، جانوروں کا دودھ بھی پیتے ہیں، تو سب سے اعلیٰ پرورش اللہ نے انسان کی ہے۔ تو بہرحال اللہ سب کا رب ہے۔ انت الحق، اللہ حق ہے، بولو بھائی، اللہ حق ہے، اللہ کا ہر حکم حق ہے، اللہ کا ہر فعل حق ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات حق ہیں اور اللہ کی ذات بھی حق ہے۔ ووعدک الحق، اور اللہ کا ہر وعدہ حق ہے۔ یہ سرکار دعا فرما رہے ہیں۔ اور وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، اے اللہ تجھ سے ملاقات کرنا بھی حق ہے، یعنی جو قیامت والے دن ملاقات ہے وہ حق ہے، اور جو جنت کی ملاقات ہے وہ بھی حق ہے، اور وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، اے اللہ تیری جنت بھی حق ہے۔ تو جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ بعد ملحدوں کو اور سر سید احمد کو جنت سے بڑی چڑ تھی، وہ کہتا ہے کہ انڈیویجولی ہم جو خوش ہوتے ہیں یہ جنت ہے،
اور ہم جو پریشان ہوتے ہیں یہی جہنم ہے، وگرنہ تو کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، اللہ تیری ملاقات حق ہے، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اللہ جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اور قیامت بھی حق ہے۔ اب قیامت کو ساعت فرمایا، کیوں کہ جب اللہ قیامت قائم کرے گا تو ایک لمحے میں قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی سال اور مہینے لگنے کی ضرورت ہے؟ مثلا حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ دونے والا دودھ دو رہا ہوگا اور وہ دودھ تھن سے نکل چکا ہوگا، نیچے برتن میں نہیں پہنچے گا، اللہ پہلے قیامت قائم کر دے گا، اتنا دیر لگے گی۔ عورت فرمایا کہ روٹی بنا چکی ہوگی، بنا کر وہ توے پر ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گی، ہاتھ نیچے نہیں آئے گا کہ اللہ پہلے قیامت قائم فرما دے گا۔ اور وہ کپڑا کاٹنے والا، یہ جو کپڑا فروش ہے، یہ کپڑے پر کینچی رکھ کر کاٹنا شروع کر دے گا، مکمل کاٹ نہیں سکے گا، میرے آقا نے فرمایا قیامت اللہ پہلے ہی کھڑی فرما دے گا۔ تو یہ ہے وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، ایک گھڑی کی بات ہے۔ اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ وَبِكَ آمَنْتُ، اللہ میں تجھ پر ایمان لایا۔ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، میرا سارا توکل بھروسہ تجھ پر ہے۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور وَبِكَ خَاصَمْتُ، اے اللہ میں تیری ذات کی خاطر جھگڑا کرتا ہوں۔ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اے اللہ میں تیرے طرف اپنے فیصلوں کو لاتا ہوں۔ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، تو میرے وہ گناہ جو خلاف اولا ہے اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف کر دے۔ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، اور اے اللہ وہ گناہ جو پوشیدہ ہیں وہ بھی معاف کر دے اور جو ظاہر ہیں وہ بھی معاف کرتے۔ انت الہی، تو میرا اللہ ہے، انت الہی، تو میرا الہ ہے، میرا معبود ہے۔ لا الہ الا انت، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ جو فرمایا اللہم لک اسلمت، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے جناب کہ میں تیری فرما برداری میں، وَبِكَ آمَنْتُ، تجھ پر ایمان، وہ جو ہم بھی پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ میرے اگلے پچھلے گناہ، ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سرکار گناہوں سے پاک ہے، آپ خطاؤں سے پاک ہیں۔ یہ کیوں فرمایا دعا میں؟ تو حضرات اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انکساری اور عاجزی کے لیے اور اللہ کی عظمت سمجھانے کے لیے یہ الفاظ فرما رہے ہیں۔ نمبر 2، امت کی تعلیم دینے کے لیے کہ امت ایسے رب سے مانگے تو اللہ امت کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا کہ میرے محبوب گناہ تو کوئی نہیں مگر آپ مجھ سے مغفرت مانگے تاکہ آپ کی امت کو مانگنے کا طریقہ سلیقہ آ جائے۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے حضور نے یہ دعا مانگی ہے۔ اچھا، نمبر 4، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، تو اس لیے حضور یہ ایسے الفاظ استعمال فرما رہے ہیں تاکہ اللہ کی اور محبت میں ترقیاں ہی ترقیاں اور امت کو بھی نصیب ہو جائیں۔ اور اس کی نمبر 5 جی، مغفرت کا معنی ہے گناہوں کو ڈھانپنا، اور جس کے گناہ نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ استغفار کرنے سے اس کے درجات اور بلند فرما دیتا ہے۔ تو آپ استغفار کرتے تھے تاکہ آپ کی بلندیوں میں اور اضافہ ہو جائے، ورفعنا لک ذکرک ہو جائے۔ اچھا جی، آگے ہے حدیث نمبر 698، یہ آج کے درس کی آخری حدیث ہے جناب۔ حدثنا الولید بن صالح قال حدثنا عبید اللہ بن عمرو عن زید بن انیسۃ عن یونس بن
عن یونس بن خباب عن نافع بن جبیر بن مطعم عن ابن عباس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يدعو. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا یہ کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا میں اور آخرت میں۔ معافی کا تو آپ جانتے ہیں، عافیت کا کیا مطلب ہے کہ میرے جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں ان میں سلامتی دے دے، مجھے بھی سلامتی دے دے، اور دنیا آخرت میں۔ اللہم انی اسألک العافیت فی دینی و اہلی، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنے دین میں بھی اور اپنے اہل و عیال میں بھی۔ بھائی آمین کہہ دو۔ اتنا بڑا سر ہلا لیتے ہیں، چھوٹی سی زبان نہیں ہلاتے بھائی، بڑا مشکل کام ہے۔ میں اکیلا ہی کہتا ہوں آمین۔ اللہم انی اسألک العافیت فی دینی و اہلی واستر عورتی، اے اللہ میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، آمین۔ وآمر روعتی، آمین، اے اللہ مجھے خوف سے امن نصیب فرما۔ وآمر روعتی کا کیا مطلب؟ اے اللہ مجھے خوف سے امن عطا فرما۔ واحفظنی من بین یدی، اے اللہ میرے سامنے سے میری حفاظت فرما۔ اور فرمایا ومن خلفی وعن یمینی وعن یساری ومن فوقی، اے اللہ تو میرے سامنے سے میری حفاظت فرما، میرے پیچھے سے، میرے دائیں جانب سے، میرے بائیں جانب سے، اور میرے اوپر سے بھی میری حفاظت فرما، کہ دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، آگے سے، پیچھے سے کوئی مصیبت، کوئی دشمن مجھ پہ حملہ نہ کرے تو میری حفاظت فرما۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے تباہ کر دیا جاؤں۔ نیچے کا کیا مطلب؟ کسی سواری پر بیٹھیں اور وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے، یا ہم کہیں جا رہے ہوں کوئی حادثہ آ جائے، کسی گڑھے میں گر جائیں، یا کوئی بھی نیچے سے زمین کے معاملات گڑبڑ ہو جائیں۔ مثلا ہم پل پار کر رہے ہیں، کہیں نہر میں نہ گر جائیں، دریا میں نہ گر جائیں، کشتی میں بیٹھے ہیں، کہیں نیچے غرق نہ ہو جائیں، تو اے اللہ نیچے سے کہیں عذاب آئے اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، آمین۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں ہمیں بھی عطا فرمائے، اور یہ دعائیں اللہ ہمیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ عربی نہیں مانگ سکتے، اردو میں مانگ لیں، پر یہ مانگا تو کریں۔ یہی صرف مانگا جا رہا ہے اللہ نوکری دے دے، اللہ روٹی دے دے، اللہ مکان دے دے، تو اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ میرے بندے تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جو زمین کی تہ میں کیڑے مکوڑے ہیں نا، ان کی روزی بھی میرے ذمے ہے، میرے ذمہ کرم پر ہے۔ تو تو یہ مانگ کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ اپنا قرب عطا فرما دے، اللہ اپنی رضا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ چیزیں عطا فرمائے، اور اللہ تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔